إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے انفاق اور سود، یعنی اگر ہم سب سے پہلے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے رہیں، دوسرے نمبر پر فقراء کا حق ان کو دیتے رہیں، تو سود کی نوبت نہیں آتی۔ یہ انفرادی طور پر آپ کے اپنے گاؤں میں افراد کا آپس میں انٹریکشن ہے، اس میں کوئی ادارہ ملوث نہیں ہے۔ یہ بڑا فطری سا ایک سسٹم ہے، گراس روٹ کا سسٹم ہے، جو جس طرح اسلام نیچے سے آیا، فرد سے آیا اور ریاست بنی ہے، اسی طرح ادارے بعد میں بنتے ہیں، دین افراد میں پہلے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گورنمنٹ نہیں بنائی تھی، آپ الیکشن کے ذریعے منتخب نہیں ہوئے تھے، آپ نے کوئی سیکٹریز نہیں رکھے ہوتے، وزیر بھی نہیں بنائے ہوئے تھے، کوئی سپریم کورٹ، کوئی ہائی کورٹ، کوئی سیشن، کچھ جج، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی وزیر خارجہ، کوئی وزیر داخلہ، کوئی سسٹم نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب کچھ تھی، ایک فرد۔ سسٹم بعد میں بنا ہے، آپ معاشرہ چھوڑ کر گئے، حکومت چھوڑ کر نہیں گئے، وہ معاشرہ آج نہیں ہے، حکومتیں ہیں۔ معاشرے نے کام چھوڑ دیا ہے تو دین کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں نا، دیہات سے آپ دالیں بیچتے تھے، پہلے گندم بیچتے تھے، مکئی بیچتے تھے، پھر یہ شہروں میں جاتی تھی، پھر دکانوں پہ بکتی تھی۔ اب جو بیچتے تھے انہوں نے بھی ہاتھ باندھ لیے، دبئی سے پیسہ جاتا ہے، کھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں محنت کون کرے، ہم نے بھی دکان سے خریدنا۔ بھائی دکان پہ آسمان سے تو نہیں آئے گا نا، کسان بوئے گا تو آئے گا۔ اسی طرح اسلام کا معاملہ ہے، اسلام پارلیمنٹ سے نہیں آئے گا، تمہارے اندر آئے گا تو معاشرے میں آئے گا نا، فرد میں آئے گا تو اجتماعیت میں آئے گا۔ تو یہ وہ سسٹم ہے کہ جس میں ایک ضرورت مند گاؤں کے اندر کسی امیر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے جی میں نے بچے کی شادی کرنی ہے، بچے کی فیس دینی ہے، میرے اوپر ایک کیس ہو گیا، اس کے لیے پیسے چاہیے، کوئی بیماری ہے، پیسہ چاہیے مجھے، اور وہ کہتا ہے کہ ضرورت تو تمہاری بڑی جینین ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں اتنے پیسے دینے پڑیں گے، میں تمہیں 10,000 دوں گا اور تم مجھے 15,000 واپس کرو 2 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد۔ لاکھ پہ 30,000 بھی لیتے ہیں آج کل۔ اس کے مقابلے میں تو بینک جو لیتا ہے انٹرسٹ وہ کچھ بھی نہیں، اور افراد لیتے ہیں شہروں میں، بڑے کام ہی یہی کرتے ہیں، وہ تھانوں میں بھی بھتہ دیتے ہیں اور وصول کرنا وہ جانتے ہیں، اس لیے بھاگ کوئی نہیں سکتا۔
تو ایک طرف تو انفاق والوں کو، دوسری طرف وہ جو غریب ہیں جو لیتے ہیں ضرورت کے لیے، وہ دیانتداری سے اسے واپس کریں تو سسٹم چلتا ہے. دیکھنا سائیکل کا جب آپ پیڈل چلاتے ہیں تو اس کے دو پیڈل ہیں، رائٹ اور لیفٹ والا. ایک اوپر تبھی آتا ہے جب دوسرا نیچے جاتا ہے، اور اوپر والا نیچے جاتا ہے تو نیچے والا اوپر آتا ہے، تو سائیکل چلتی ہے. انفاق کرنے والا انفاق کرے، غریب پلٹ کر واپس دے، یعنی کہ کھا جائے. آج کل 90% لوگ کھا جانے والے، رشتہ دار کھا جانے والے. ادھار بھی دو تو ناراضگی ہو جاتی ہے، رشتے ناتے خراب ہو جاتے، پیسے واپس نہیں کرتے. تو اس طرح تو نہیں چلے گا. مجرد انفاق والے جو ہے ان پہ تو زور نہیں کہ لوگ کھاتے جائیں اور تم دیتے جاؤ، ایسا نہیں ہے. خود کردہ رہا علاج نیست. ہم معاشرہ ہی ایسا ہو گئے ہیں کہ جس میں جو لیتا ہے وہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ہوتے ہیں اور نہیں دیتا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کہتا لے کے دکھاؤ، اور نہیں دینا، جو کر سکتا ہے کر لے. اب دبئی والا مقدمہ تو نہیں کرے گا نا، اس بیچارے نے تو واپس آنا ہے، پردیسی ہے وہ. یہاں سے جو بندہ جاتا ہے وہ گریجویٹ ہوئی تو وہ رشتہ دار کھا جاتے ہیں. مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. وہ بیچارہ درس سن سن کے بالکل فاختہ بنا ہوا ہوتا ہے. اس کو بھی دے دی، اس کے دے، وہ مہینہ، وہ 3 مہینے کے بعد دے دے گا، وہ 4 مہینے کے بعد دے گا، کوئی بھی نہیں دیتا، کھا جاتے. تو یہ یک طرفہ حکم نہیں ہے، یہ ان کو بھی ہے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، مال تم کھا ہی نہ جاؤ، ہڑپ ہی نہ کر جاؤ لوگوں، اس لیے کہ پھر انفاق کرنے والا انفاق روک لے گا، پھر تم ہی بھوکے مرو گے، پھر تم سود والے کے پاس جاؤ گے اور وہ ڈنڈے کے طور پر تم سے واپس لے گا. تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے. اب دیکھیں بالکل دونوں آیتیں جوڑ کے آئیں کہ 3 رکوع پہلے چلا ہے، انفاق کی فضیلت بیان ہوئی، پھر کہا گیا کہ کوشش کرو سفید پوش کو دو جو ابھی ہاتھ پھیلانے نہیں گیا. تم خود اندازہ کر کے تعرفہم، تم انہیں جانو گے ان کے وجوہ سے، چہرے سے، وہ خود نہیں مانگیں گے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی بے نیازی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ناواقف ان کو غنی سمجھتا ہے کہ انہیں ضرورت ہی کوئی نہیں، اظہار نہیں کرتے اس کا. بھوکے بھی ہوں تو کہیں گے کہ نہیں رہنے دے، چھوڑ دیں. یہ لوگ ان کی مدد کرو، امت میں ایک ہاتھ پھیلانے والے کا اضافہ مت کرو. زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو 500 بانٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. 700 کا کلو گوشت ہے بکرے کا، یہ ہمارے علاقے میں، دوسرے علاقوں میں مہنگا بھی ہو سکتا ہے، 2-4 روپے سستا بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ میں نے لیا ہے مجھے پتا ہے. 500 کیا ہوگا، 1000 سے کیا ہوگا ان کو. ایک بندے کو دو اور امت میں سے ایک ہاتھ پھیلانے والے کی کمی کر دو، اس کو دینے والا بنا دو. اس کو کوئی سوزوکی لے دو، کوئی رکشا لے دو، کوئی ریڑھی لے دو اسے، اور وہ مانگنا چھوڑ دے. اگلے سال پیسے نہ مانگے، وہ اپنے کمائے، تھوڑے کمائے اپنے کمائے. امت کو اس طرح پالنا نہیں. ہمارے یہاں جس طرح تقسیم بنی، آپ مدرسے میں 50 لاکھ بھی دے دیں وہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں ضرورت نہیں. وہ اگلی زمین جوتر لیں گے، ساتھ والے پلاٹ پہ قبضہ کر کے وہاں شروع کر دیں گے تعمیر کرنا. وہ کسی مدرسے نے نہ نہیں کہا کہ یار یہ مسکینوں کا حق ہے. یہ معاشرے میں بچے تو تعمیر پر لگتا ہے، پہلے بیواؤں اور یتیموں کی فکر کرو. تو یہ ہمیشہ ایک مدرسے میں، جامع فاروقیہ ہماری بڑی مسکین سی مسجد ہے، 10,000 آدمی، وہ جو لینٹرڈ ایریا ہے، جو کنسٹرکٹڈ ایریا ہے، 10,000 آدمی نماز پڑھتا اس ایک چھت کے نیچے. کتنی منزل ہے اس کی، 3 منزل. جو نئی مسجد بنائی ہے 700 کنال زمین پر، حکومت نے دی ہے، کچھ پہ وہ زراعت بھی کر رہے ہیں. ہب روڈ پہ مین شاہراگ ہے، وہ RCD روڈ جس کو کہتے تھے. آپ ان کو 20 لاکھ بھی دیں گے تو کہیں نہیں، کوئی یوں کہتے نا جس کو کہ ڈکار بھی نہیں ماریں گے.
لیکن غریب کو کہیں گے کہ جی بس وہ صاحب نصاب نہ ہو جائے. صاحب نصاب بھی آج کل کتنا ہوتا ہے؟ 50,000 کا بھی سونا ہو تو 7.5 تولے کتنے کے بنتے ہیں؟ اس میں سوزوکی آ جاتی ہے، اس کی روزی بن جاتی ہے کسی غریب کی. رکشہ آ جاتا ہے، 2 رکشے آ جاتے ہیں. تو امت میں سے کم کرنے ہیں ہاتھ پھیلانے والے، ان کو پانی نہیں دینا کہ بڑھتے ہی جائیں. یہ طریقہ ہے اصل طریقہ فطری کے، جس سے یہ کم ہوتے جائیں گے. ہمارے 50 100 پکڑا کے بندہ بھی خوش، جی میں نے اتنے بندوں کو دیے. یار کم گھروں میں قربانی کا گوشت دو، مگر اتنا تو ان کی ہانڈی پکے. ایک موٹی ہڈی رکھ دیا ساتھ اس کے، ایک بوٹی رکھ دیا، پکڑا دیا، تم بھی خوش ہو کے گوشت دے کے اس کو کیا کریں؟ وہ رکھ کے فاتحہ پڑھیں اس. اب وہ انتظار میں کوئی اور اللہ کا بندہ ترس کھا کے بھیج دے تو ہانڈی تو بنے. کم گھروں میں دے دو، 100 میں نہ دو تم، 10 میں نہ دو، 20 میں نہ دو تم، 4 گھروں میں دے دو، لیکن ان کی ہانڈی کے تو دو نا. فرمایا الذین ینفقون اموالہم، 2 فطرتیں بتائیں اللہ پاک نے. نیارکو شروع ہے، اسی میں سود کا ذکر ہے. پہلی آیت میں انفاق. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنا مال رات دن خرچتے ہیں، 24 گھنٹے سروس. جب بھی کوئی آ گیا اس نے آ کے دروازہ بجا دیا. باللیل والنہار یہ اصطلاح ہے، رات دن 24 آور. جب بھی کوئی آ گیا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جانے دیے. پہلی بات. سرًا وعلانیہ، چھپ کر بھی دیتے ہیں. کچھ رشتے ناتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اعلان نہیں کرنا پڑتا. ان کو یہ نہ بتائیں کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ان کی مدد کر لیں. آپ زکوٰۃ دے بھی چکے ہیں، آپ کی بہن کی کوئی ضرورت آ گئی ہے، اس کو دیں، آپ اگلے سال کاٹ لیں اس کو زکوٰۃ میں سے. اسے مت بتائیں کہ زکوٰۃ، سوائے امام مسجد کو بتانے کے باقی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. امام مسجد کو اس لیے بتانا ہے کہ وہ اس کو مسجد میں خرچ نہ کر دے، یہ مسجد میں نہیں لگتی، اس لیے بتانا ہے کہ یہ غریب کا حق ہے، مسجد میں نہیں لگتی. باقی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. مدد کر کے ان کی سے 2 فائدے ہوتے ہیں. آپ کی گڈ ول بنتی ہے. کل آپ ان کو کسی منکر سے روکیں گے نا کہ یار یہ مت کرو، یار یہ دھوم دھڑکا مت کرو، یار تم یہ اسراف مت کرو، تو وہ آپ کی بات سنے گا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے یہ میری مدد کرتا ہے. اور ہو سکتا ہے روک بھی لے کہ بھئی یہ تو اسراف کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اور یہ تو ہم سے بھی بڑھ کر خرچ کرتے ہیں، تو یہ روک نہ کہیں جائے. تو وہ اس اسراف سے آپ کی، یعنی وہ تبلیغ میں بھی استعمال ہو جائے گا آپ کا وہ مدد کرنا. اس میں یہ اچھا زکوٰۃ کا آپ بتا دیتے ہو، اگلا گسان کیتا ہمارے وہ کوئی احسان ہے، زکوٰۃ ہی دی ہے نا اس نے. ان وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے بھئی زکوٰۃ آپ کو کیوں دی ہے، کسی اور کو نہیں دے سکتا تھا. تو اس میں بتانے کی ضرورت نہیں. آپ ان کی سرًا بتائے بغیر کسی کو. آپ ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے آپ کے بہن کی آپ نے مدد کی ہے، بھائی کی آپ نے مدد کی ہے، یہ سر ہے. علانیہ یہ ہے کہ کہیں اعلان ہو گیا کہ جی اس طرح سے کرنا ہے، سارے بندے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، اس میں آپ کو بھی دینے پڑتے ہیں. اور علانیہ دینے میں بھی اللہ پاک نے پہلے کہا ہے کہ اگر تم ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، پہلے اسی کا ذکر کیا. اگر تم ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ سے کوئی اور انسپائر ہو جائے گا، اور کوئی موٹیویٹ ہو جائے گا کہ یار یہ تنخواہ مجھ سے کم لیتا ہے، انکم اس کی مجھ سے کم ہے، اتنے پیسے دے رہا ہے، مجھے تو اللہ نے پاک نے بہت دیا ہوا ہے، تو شرم کی بات ہے، مجھے زیادہ دینا چاہیے. اس لیے جو دے رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو دے رہے ہیں آپ اللہ کے ہاتھ پہ رکھا جا رہا ہے. اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ جو بھی تم میری راہ میں دو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ تمہیں اس کا خلیفہ، سبسٹیٹیوٹ، وہ کمپنسیٹ کرے گا تمہیں، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے اوپر سے کتنی بڑی بلا اللہ پاک نے ٹال دی. سرًا وعلانیہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے.
یہ بڑی اہم بات ہے. یہ جو اجر ہے سے مراد صرف آخرت نہیں ہے. اللہ کے ذمہ جو اجر ہے وہ آخرت نہیں ہے صرف، وہ دنیا میں بھی دے گا تم اس کو. وہ اس کا خلیفہ عطا کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. دوسری بات، آخرت کا اجر دونوں ہیں، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. دنیا میں مال دیا ہے، مالی طور پہ اللہ پاک تمہارے اوپر سے کتنی بلائیں ہٹا دے گا، اور آخرت کا اجر محفوظ ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ کسی کو دیں تو آپ کسی انسان سے توقع مت رکھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ رشتے جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتے، ان رشتوں سے وابستہ توقعات تکلیف دیتی. آپ نے کسی کی کوئی مالی مدد کر دی، زکوٰۃ دی اسے، اب دل میں یہ کہ بھائی میں جب بھی گزروں تو یہ مجھے سلوٹ کرے، بیٹھا ہوا ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، میں گندم کٹائی کروں تو یہ وہاں میری مدد کرنے آ جائے. اگر آپ نے یہ دنیا میں لے لیا نا اس سے تھوڑا، تو آپ نے اللہ والا بہت سارا ضائع کر دیا. یہ تھوڑے پہ اگر آپ راضی ہو گئے. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس عمل کی حکمت تمہیں پتہ چل جائے اس کا اجر کم ہو جاتا، اور جس کی حکمت تمہیں پتہ نہ ہو، مجرد اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کے مانو، اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹوٹل اس کی علت حکم ہے. میرے رب نے کہا، مجھے نہیں پتا کیا حکمت، میں تو رب کا کہنا مان رہا ہوں. بھائی جب اس میں نقصان بھی ہو تو میرے رب کا حکم ہے، میں تو کروں گا اس کو. امتحان کے طور پہ نقصان بھی ہو سکتا، میرے رب کا حکم ہے. لیکن اس میں یہ اس لیے کہ وہ جو کہتے ہیں جی نماز پڑھتے ہیں تو جی خون کا جریان جو ہے اس کا فلو مائنڈ کی طرف ہو جاتا ہے، اور وہ ساری کھل جاتی ہیں اس کے وہ نیورون اس کے جو گمگاتے ہیں، اور فلاں ہوتا ہے، ڈھینگ ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کو یہ. او بھائی صاحب، یہ فزیو تھراپی نہیں ہے. نماز کو فزیو تھراپی سمجھ کے مت پڑھو. یہ تصور مت رکھو کہ اس وقت وہ ریڑھ کی ہڈی میں سے نکل کے کرنٹ ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، خون ادھر جا رہا ہے. وہ رب سے توجہ ہٹ جائے گی. توجہ یہ رکھو کہ رب کے قدموں میں تم نے سارا رکھا ہوا ہے. بس صحت اچھی چیز ہے، لیکن زندگی کا صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. گبرو جوان روڈ کراس کرتے ہو گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، باپ زندہ ہوتا ہے، بیٹا مر جاتا ہے. زندگی کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نماز اس طرح پڑھیں گے تو آپ. صحت کا اپنی جگہ ہے، لیکن نماز کو فزیو تھراپی سمجھ کے مت رکھیں. روزہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے دین انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. یہ ایک موٹی سی اصولی بات سمجھ لیں آپ. اس کے بعد کسی بات کی حکمت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دین ٹوٹلی انسان کے فائدے کی بات ہے. یہ اس کے محبوب نے بنایا ہے جو انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے بنایا. لہذا اس میں کوئی نقصان والی بات نہیں. آپ کو سمجھ لگے یا نہ لگے، یہ موٹی بات سمجھ لیں گے، آپ کو چھوٹی چھوٹی حکمتوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے. جو بھی قانون بنا ہے، آپ کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے یہ چور کا ہاتھ کاٹنا، یہ فلائیں سزائیں رکھی. بندے کو ستانے کے لیے نہیں رکھی، مال کی حفاظت کے لیے رکھی. آپ کی عصمت بچانے کے لیے جو بھی شرعی سزائیں رکھی گئی ہیں بدکاری کی، وہ آپ کی عصمت بچانے کے لیے رکھی گئی. آپ کی عقل کی حفاظت کے لیے شراب حرام کی گئی ہے. اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. ساری دنیا، حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا، تمہارے اگلے پچھلے سارے تم جو مر گئے ہو وہ بھی اور جو قیامت تک آنے والے ہو، تم ایک شقی ترین شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ، فرعون کے دل کی طرح ہو جاؤ. میرا کوئی نقصان نہیں. یعنی انتقام اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میرا اللہ سے بھی مانگ کے دیتا ہے، 10 سال ہو گئے انتظار کرتے ہوئے کوئی نہیں، اب تو جا رہے ہیں ہم مانگنے پھر داتا صاحب سے. بلیک میلنگ. بھائی اگر تم توحید پہ قائم رہو گے، اللہ پاک سے تم مانگو گے، تو سب سے بڑی جو چیز ہے کہ اللہ کے قریب رہو گے تم.
تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ اولاد کو فتنہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ جس کی ہوتی ہے اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے، وہ اس کی خاطر 100 ہیر پھیر کرتا ہے، 100 ہیر پھیر کرتا ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری جو اولاد ہے یہ تمہارا مخبلہ، مبخلہ، محزنہ اور مجبنہ۔ مبخلہ تمہارا بخل، تمہاری اولاد تمہارا بخل ہے۔ تم کس کے لیے بچاتے ہو؟ اولاد کے لیے، حالانکہ خرچو تو تمہاری اپنی ذات کے لیے۔ اس لیے اللہ فرمایا انفقوا خیرا لانفسکم، اور بچوں کے لیے خرچتے ہو، اپنی ذات کے لیے بھی خرچ لو۔ تم نہیں خرچو گے تو بچے تو اپنے بچوں کے لیے خرچیں گے، تمہارے لیے کوئی تھوڑی خرچے۔ انفقوا خیرا لانفسکم۔ لاہور سے گاڑی میں بیٹھے، ایک وہ پتیسا بیچنے والا ہے، کھنڈ کے عہدے، ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگا بابا کدی آپ بھی کھا لیا کر، منہ دیکھ اپنا کیا حشر ہوا ہے تمہارا، کبھی اپنے لیے بھی خرچ کر لیا کرو۔ یہ ہو گیا مبخل ہے، تمہارا بخل ہے تمہاری اولاد۔ محزنہ، تمہارا غم ہے تمہاری اولاد، جوان اولاد مر جائے، بچہ پڑھ گیا ہے، گریجویشن ہو گئی ہے، ایئر فورس میں سلیکشن ہو گئی ہے، امتحان دے رہا تھا سلیکشن کی، وہ جو ٹیسٹ لیتے ہیں اس میں وہ چڑھا اور گرا بیچارہ، اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کی، معذور ہو گیا زندگی بھر کے لیے۔ میڈیکل بڑی مشکل پڑھائی جاتی ہے، 24 گھنٹے چھوڑیں، 36 گھنٹے انرجی ڈرنکس پی پی کے اور نیند اڑانے والی گولیاں کھا کھا کے وہ پڑھتا ہے۔ جو کتابیں 2 ہاتھوں میں آپ نہیں اٹھا سکتے، دماغ میں اس نے بھری ہوئی، اور آخری سال میں ہنگامے میں پولیس مار دیتی ہے اسے، آپس میں اسٹوڈنٹ تنظیمیں لڑتی ہوں، مارا جاتا ہے، اغوا کرنے والے اغوا کر کے لے جاتے مار دیتے ہیں، کہیں گاڑی کے نیچے۔ آپ بتائیے جب بھی آپ کو اس کا وہ راتوں کو بیٹھ کے پڑھنا یاد آتا ہے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ یہ وہ مرض ہے اولاد جس کی کوئی دوا نہیں، اس کے غم کی کوئی دوا نہیں۔ باقی ہر غم وقت کے ساتھ فیڈ ہوتا ہے، فیکس کے پیپر کی طرح اس میں سے سیہ اڑتی چلی جاتی اور صرف پیپر رہ جاتا ہے، باقی سارے غم اس طرح، ماں باپ کا غم بھی اسی طرح کا ہے، لیکن اولاد کا غم وقت کے ساتھ فیڈ نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، ناسور بن جاتا ہے۔ جب اس کا بستہ دیکھتے ہیں، جب اس کی کتابیں دیکھتے ہیں، جب اس کا ریزلٹ آتا ہے، جب اس کے جوتے دیکھتے ہیں، آگ بھڑکتی ہے۔ جیسے بندہ پرندے کو، چڑیا کو آپ چولہے پہ رکھے، نہ اس کی جان نکلے اور نہ وہ جل کر دے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ اولاد تمہارا غم ہے۔ ان اولادکم مبخلتکم ومحزنتکم ومجبنتکم۔ جبن کہتے ہیں بزدلی کو، تمہاری اولاد تمہاری بزدلی ہے، اولاد بزدل کر دیتا، کوئی گالی بھی دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار میں نے اس کو مار دیا تو میری اولاد رولے جائے گی۔ آپ بڑے فن خان ہیں یہاں پہ، لیکن جب آپ پاکستان جاتے ہیں تو آپ کسی سے لڑتے نہیں ہیں، یار میں نے واپس جانا ہے، میری چھٹی تھوڑی ہے، کوئی کٹا کھل گیا، کوئی پرچہ ہو گیا، کوئی درخواست اس نے دے دی تو بزدل ہو گئے نا۔ اپنی ذات ہو تو جہاں بھی ہاتھ میلے کریں گے روٹی کما کے واپس آئیں گے۔ کام کے لیے پاکستان پوری دنیا میں بہترین ملک ہے۔ آپ ریڑھی لیں، ایک پنجرا لیں، 20-25 مرغیاں اس میں رکھیں، سڑک کے کنارے کیکر کے نیچے کھڑے ہو جائیں، کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زمان کی ضرورت نہیں ہے، گاڑیوں والے گاڑی روک کے آپ سے وہ لے کے جائیں گے مرغیاں، سائیکل والا موٹر سائیکل والا روکے گا آپ سے لے کر جائے گا۔ میں نے اپنے یہاں دیکھا، وہ جو سڑک پہ لیے کھڑے ہیں ان سے لوگ زیادہ لے لیتے ہیں، شہر میں یاد نہیں رہی، بہت سارے سودے خرید لیے، وہ جانے کی بیوی نے کہا مرغیاں نہیں لی، بریک مار کے دو بھائی، جو اس کا مقدر ہے اس درخت کے نیچے اسے ملتا ہے، پکوڑے رکھ لیں، آپ کچھ رکھ لیں، کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے یار۔
جہاں ہاتھ میلے کریں گے. ایک بی اے والے نے پکوڑے رکھے تو گریجویٹ پکوڑے نام اس نے رکھا ہوتا، لکھا ہوتا. کیوں بزدل ہو جاتے ہیں؟ اپنی روٹی کے لیے نہیں، اس لیے کہ بچے کو انجینئر بنانا ہے، میرا نوکری پہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر یہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، انجینئر نہیں بنے گا، گریجویٹ نہیں بنے گا. یہ چیز ہمیں بزدل بنا جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں بے غیرت ہیں، جو غیرت دکھاتے ہیں ان کے بچے پر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، خود غاروں میں بھاگ جاتے ہیں قتل کر کے، سال 6 مہینے بعد چھپتے ہوئے ایک رات کو آتے ہیں بیوی کے پاس، پھر واپس چلے جاتے ہیں. یہ غیرت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے. مومن عقل سے کام لیتا ہے. مار دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، 5 سال کا بچہ مار دیتا ہے. طلاق دینا کوئی بہادری نہیں ہے، گھر چلانا بہادری ہے. طلاق تو بچہ بھی دے دے گا. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو کسی سے اجر کی، اجرت کی، اچھے رویے کی توقع مت رکھیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بقول جس کے ساتھ بھلا کرو اس کے شر سے بچو. اس لیے کہ وہ انگلی دے کے تم سے کوئی ایسا کام کروا دے گا، رد عمل دلوا دے گا، تم اس کو وہ یاد کروا دو گے کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا، اللہ کے کاغذوں سے وہ نکل جائے گا، تمہارا نقصان کر دے گا. اب اس کو، اب جو خیر کی ہے اس کو بچانے کے لیے اس بندے سے بچ کے چلو. جس طرح کوئی کپڑا پھٹ جائے تو بندہ سمیٹ کے گزرتا ہے، اس طرح وہ اجر اب اس سے بچا کے رکھو، یہ ضائع کروا دے گا تمہارا. عموماً لوگ اس کو دنیا میں ضائع کر دیتے، انہیں پتہ نہیں اس میں انہوں نے ڈھیر کمائی کی ہوئی. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا کہ اجر ان کا ضائع ہو جائے گا، اور نہ انہیں ضائع ہو جانے کے بعد وہاں کا غم ہوگا. ایک تو ڈر ہوتا نا کہ ضائع نہ ہو جائے، اور پھر ضائع ہو جانے کے بعد غم ہوتا. فرمایا دونوں نہیں ہوں گے. اجر لازم ملے گا، اس کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ ضائع کبھی نہیں ہوگا، لہذا وہ غم بھی. یہ پہلی آیت. اس سے متصل اگلی سود کی آیت ہے. سارے سود کی آیت سے شروع کرتے ہیں، پہلے والی کوئی نہیں. وہ سود تک جائے کیوں؟ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا، چونکہ خود بھی دھکے کھا کے آئے تھے تو عموماً کہا جاتا ہے فلاں نے بچے کو یورپ میں بھیج دیا، دیکھو جی بڑی تقریریں کرتا تھا، درس دیتا تھا، بچہ امریکہ بھیج دیا جی، 2 لوگوں کے بچے جی فلاں جگہ بھیجتے ہیں جی، اپنا بچہ جی فلاں جگہ بھیج دیا. اور ہمارے ہاں تو پینٹ شرٹ بھی گناہ ہے نا. وہاں جائے گا تو جو پینٹ شرٹ پہنے گا، حالانکہ پینٹ شرٹ آپ کو پتا ہے مصر والے سارے اب وہی ان کا لباس. مولوی خطیب ہمیں یہاں ورکشاپ کروانے کے لیے وہاں سے مفتی صاحب تشریف لائے تھے، 3 پیس سوٹ میں تھے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ لوگ کنویں کے مینڈک، ان کا اسلام شلوار قمیض میں ہے کہ شلوار رکھنے سے اوپر ہو جائے تو بندہ متقی ہے. حالانکہ شلوار قمیض ہندوؤں کا لباس ہے. محمد بن قاسم شلوار قمیض لے کر نہیں آیا تھا. شیروانی اور جیکٹ اور کراکلی راجپوتوں کا لباس ہے. وہ وی پی سنگھ جو ہے وہ کراکلی بھی پہنتا ہے، جیکٹ بھی پہنتا ہے. واجپائی کی آپ کو پتہ ہے واسکٹ ہوتا ہے. چودھری چرن سنگھ بھی وہ جیکٹ پہنتا ہے. یہ راجپوتوں کا لباس ہے. جو بھی معزز لباس ہے نا جس سوسائٹی میں، وہ اسلام کا لباس. جو بھی معزز لباس وہ اسلام کا لباس. آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں معاشرے والے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور جو وائٹ کالر ہے جو 3 سوٹ پہنتے ہیں، آپ 3 پیس سوٹ پہن کر ممبر پر بیٹھیں، جماعت کروائیں. یہ اسلام کا لباس. سب سے بہترین قیمتی لباس آپ کا ہونا چاہیے مقتدیوں سے. کارٹون، یہ جو ہمارا رکھنے کا مسئلہ ہے نا، یہ ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، ہمیں رگڑ دیا گیا اس میں. وہ مسئلہ تھا ان لوگوں کا جو لاچا پہنتے تھے، دھوتی پہنتے تھے، اور لاچے کے لڑ بھی لٹکا دیتے تھے
اور نیچے سے بھی لاچا زمین پر گھسیٹ کر چلتے تھے. یہ ان کی تکبر کی اصل میں نفی کی گئی. اس لیے حدیث میں الفاظ آئے ہیں من جر ثوبہ خیلاء، من جر جس نے گھسیٹا اپنے کپڑے کو، وہ صرف دھوتی نہیں، وہ یہ جبہ بھی ہو سکتا. خیلاء، خیل گھوڑے کو کیوں کہتے ہیں؟ وہ متکبر ہوتا ہے، تکبر کی چال چلتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جو گھوڑوں کے صحبت میں رہتے ہیں متکبر ہو جاتے ہیں، اونٹ کی صحبت میں رہتے ہیں کینہ پرور ہوتے ہیں، بکری کی صحبت میں رہتے ہیں مسکین. اسی لیے نبیوں نے بکریاں چرائی، بکری چرانا جو سنت. خیلا تو ہمارے یہاں گجرات میاں والی میں وہ دھوتی سی طرح لٹکا کے لاچا چلتے ہیں. ایک تو رنگ برنگا ہوتا ہے، دوسرا اس کا لڑ بھی لٹکا کے رکھتے ہیں. یہ کوئی تو بدماش، یہ چودھری صاحب کا لباس. اس کے ساتھ چال بھی چودھری والی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے پہلی امتوں میں جب ڈائریکٹ عذاب دیا جاتا تھا، لٹرلی ایک بندہ کپڑا گھسیٹتا ہوا تکبر کی چال چل رہا تھا، اللہ نے زمین میں دسا دیا اس کو. تو ٹانگیں چوڑی کر کے چلنا یہ منع ہے. اللہ پاک نے اس کی بھی نفی کی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندوں کی چال ہی نرالی ہوتی ہے، وہ زمین پر بڑے ہونن، پتہ نہیں چلتا، ہوا کی طرح سبک چلتے، زمین کو دبا دبا کے نہیں چلتے. اس لیے فرمایا کہ تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو اپنے پاؤں چھنڈ چھنڈ کے رکھنے سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور اکر کل چلنے سے تو پہاڑوں جتنا نہیں ہو سکتا. وہ منع کیا گیا. لاچا اور پینٹ شلوار تو گھسیٹی گئی ہے درمیان میں، یہ کہاں گھسٹتی ہے بیچاری؟ یہ زمین پہ نہیں رگڑی جاتی. اس سے تکبر نہیں ظاہر ہوتا، تکبر لاچے سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے لڑوں سے ظاہر ہوتا ہے، چال سے ظاہر ہوتا ہے. آپ نے لیٹسٹ ماڈل آئی فون ایسے کر کے سامنے رکھا ہے، پوری صف دیکھ رہی ہے. راڈو گھڑی آپ نے رکھی، یہ تکبر کی نشانی نہیں؟ اس کو چھپاؤ. چلوار ٹکنے کرنے سے تکلیف کو اس کو کیا احساس ہوگا؟ تم آ کے رکھا ہے تم نے، اب لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، کون سا ہے؟ یہ بھی تو وہی ہے نا. تو شلوار کو خاص کر کے پینٹ کو نیچے سے رول کرتے ہیں، کارٹون بن جاتے ہیں. اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. کل مسجد جب بھی سجدہ کرنے جاؤ، ہر نماز میں خذوا زینتکم، ڈیکوریٹ ہو کر جاؤ، بن سمر کر جاؤ. تم اس لیے اس کو رول کر لیتے ہو کہ مولوی صاحب اعتراض نہ کریں، مولوی صاحب کو دکھانے کے لیے. اگر تمہارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ تمہیں ٹوپی کے بغیر تم خوبصورت لگتے ہو پینٹ شرٹ میں، تو اس طرح نماز پڑھو خوبصورت بن کے رب کے سامنے. نماز کا ٹوپی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر کچھ لوگ رومال نکال کے اس کے پیچھے سے اس کو گرا مار لیتے ہیں. دفتر جائیں نا ایسے پینٹ شرٹ کے اوپر پہن کے. مسجد میں ٹوکریاں رکھی ہوئی ہیں، وہ رس والی وہ پیٹی رکھی ہوئی ہے، اس میں رنگ برنگی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، میلی کچیلی درمیان سے پھٹی ہوئی ڈش بنی ہوئی. گئے مہنگا سوٹ بنینزا والوں کا پہنا ہوا، مجبوری ہے ٹوپی نہیں سر پہ رکھوں گا تو کوئی نہ کوئی بول پڑے گا درمیان میں. مجبوراً لوگوں کو دکھاوے کے لیے رکھنی پڑتی ہے. اس کا ضمیر وہ گندی ٹوپی اس کو 2 بار دیکھتا ہے، 3 بار دیکھ رہا ہے، پھر کہتا ہے کوئی نماز میں ہی آ کے ٹوک دے. میں نماز پڑھ رہا تھا، کراچی گیا، شاہ فیصل کالونی میں سسٹر کے یہاں، رات بیٹھے باتیں کرتے رہے ہم لوگ، تو آ کے دوسرے کمرے میں سو گیا. میری ٹوپی وہیں رہ گئی ان کے کمرے میں. میں نے صبح ان کو مناسب نہیں خیال کیا ڈسٹرب کرنا، تو میں آ گیا مسجد میں اسی طرح.
نماز شروع کر دی تو ایک بندہ آیا, اس نے آ کے میرے سر پہ نا مالش کیا ایسے, پھر اپنی اللہ اکبر کی, یہ امر بالمعروف ہو گیا. اچھا اس کے بعد دوسرا آیا, وہ اس سے زیادہ نیک تھا, اس نے ٹوپی اٹھائی وہاں سے میرے سر پہ رکھ کے مکے سے فٹ کی اس نے, تاکہ آئندہ میں نہ بھولوں کہ سر پہ ٹوپی جو ہے انہیں. میں نے کیا کیا, میں نے نماز میں اسے اٹھا کے ایسے سامنے پھینک دیا اسے, کہ اب نماز کے بعد یہ مجھ سے بات کرے تو پھر میں اس کو پوچھوں کہ بھئی یہ کہاں لکھا ہے یہ ٹوپی والی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگا کر کے سر بھی پڑھی. آپ کو پتہ ہے جہاں آپ گناہگار بن کے جاتے ہیں, چودھری کے پاس جاتے ہیں تو پگ باندھ کے نہیں جاتے, گلے میں لٹکا کے جاتے ہیں اس کے سامنے. رب کے سامنے اس نیت سے کھڑا ہونا کہ میں کوئی ٹوپی رکھنے میں کوئی اس قابل ہوں کہ میں پگ باندھ کے تیرے پاس آؤں, منہ کالا میں. اللہ کے رسول نے یہ بھی کیا, ننگے سر بھی پڑی, ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. یہ عاجزی ہے, یہ ادب ہے. جب عاجزی نے غلبہ کیا تو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے, جیسے آپ کا بچے سے کوئی جرم ہو جاتا, آتا ہے سر نیچے کر کے آپ کے سامنے ہاتھ لٹکا کے کھڑا ہو جاتا, یعنی میں بس میرے آپ کے پاس اب جو کرنا ہے میرے ساتھ آپ نہیں کرنا. اس لیے یہ دکھاوے کی چیزیں مت کیا کریں, شریعت میں یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں, یہ ہمارے مولویوں صاحب نے اس کو ٹھوسا ہوا امت پر. وآخر دعوانا الحمدللہ.